रहीम। तो हज़रत ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे CM मीडिया पर हर रोज़ तसव्वुफ़ के हवाला से हर रोज़ नए मेहमान के साथ आप अहबाब से मुलाकात होती है। आज हमारे इस प्रोग्राम तसव्वुफ़ के प्रोग्राम के अंदर आले नबी औलाद अली क़िबला पीर सैयद मोहम्मद इकराम शाह साहब गेलानी चिश्ती साबरी, सजादा नशीन आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया शमसिया चंडोबडाला अलमरूफ़ चिश्त नगर शरीफ, आप हमारे साथ हाज़िर हैं। तो हज़रत ग्रामी, हम अपने तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क़िबला शाह साहब से आज हम अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में जो बंदा रहता है, अल्लाह ताला के साथ जो बंदा मोहब्बत करता है, तो फिर उसका नाम दुनिया में कैसे चमकता है। तो आइए हम क़िबला शाह साहब से हम आगे सुनते हैं। तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम में मदऊ करने का मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो आइए तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक ऐसे बंदे की, ऐसे बादशाह की जो अल्लाह तबारक व तआला के मंजूर नज़र था, बादशाह था, और बादशाह महमूद गज़नवी की बात करते हैं कि महमूद गज़नवी अपने दरबार में बैठा हुआ था। वहाँ एक बंदा अपना एक केस लेकर आया और उसने बादशाह को कहा कि मेरा बड़ा अनोखा सा केस है, तो बड़ा निराला केस है। तो बादशाह ने पूछा कि वो कैसे? तो उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहीं सफ़र पर जाना चाहता था, तो मेरे पास एक हीरों की थैली थी जो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी। तो उसको मैं ढूंढने लगा कि किसके पास रख कर जाऊं, लेकिन मुझे कोई अमानतदार, कोई इंसान नज़र ना आया। तो मैंने फ़ैसला किया कि हमारे इलाके का जो काजी है, क्यों ना मैं उसी के पास ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊं, ताकि इसको खोने का कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो छिन जाने का। तो इसलिए मैं वो काजी, वक्त का जो काजी था हमारे इलाके का, उसके पास मैं वो अपने हीरों की जो थैली थी, वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई थी, उसको उनके पास छोड़कर चला गया। तो कुछ दिनों के बाद जब मैं वापस आया तो मैं काजी साहब के पास वो अपनी अमानत लेने गया। तो वो अमानत उन्होंने मुझे पकड़ा दी। वो मैं लेकर अपने जब घर आया तो मैंने क्या देखता हूँ कि वो हीरों की बजाय उसमें खोटे सिक्के निकले। तो मैंने काजी साहब के पास गया तो उनको कहा कि मैंने आपके पास जो हीरों का वो पकड़ा कर गया था थैली, लेकिन जब आपने मुझे दी तो उसमें तो ये कुछ निकला। तो आगे से वक्त का जो काजी था वो उसके गले पड़ने लगा कि आपने जैसे मुझे दी थी आपको वैसी नहीं मिली। क्या उसमें कोई सिलाई का फ़र्क था या कोई, उसको मैंने खोला था, उसने कहा कि वैसा कुछ नहीं है, जैसी मैं आपको पकड़ा कर गया था है वैसी, लेकिन अब उसमें जो निकले हैं खोटे सिक्के हैं, मेरी तो वो ज़िंदगी भर की कमाई थी। तो वो इसलिए जब काजी अब तो मेरे गले पड़ता है, वो उस बात को मानता ही नहीं। लेकिन बादशाह सलामत, मैं हूँ सच्चा, मैं हल्फन आपको कहता हूँ, लेकिन मैं हूँ सच्चा। काजी साहब ने उसमें से कुछ किया है, वो अमानत में ख़यानत उन्होंने की है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। तो बादशाह सलामत ने कहा अच्छा आप चले जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तो बादशाह दरबार में अकेला था। बादशाह अकेला था, उसने सबको भेज दिया और बाद में एक छुरी मंगवाई, और छुरी मंगवा कर उसने देखा क्या कि जिस जगह वो बैठता है वहाँ उसने अपना गद्दा उस छुरी से फाड़ दिया। और उस छुरी से फाड़ कर वो कहने लगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। तो बादशाह सलामत वो चला गया, महमूद गज़नवी वो चले गए वहाँ से, दरबार से। तो जो निगरान थे उनको ये भी कह दिया था कि यहाँ निगरान के अलावा कोई और ना आए। तो कुछ दिन के बाद जब बादशाह वापस आए तो उनसे आने से पहले जब उस निगरान ने देखा कि वो गद्दा फटा हुआ था, तो उसने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया, अब क्या होगा? तो बादशाह तो उल्टा लटका देगा। तो उसने और मुलाजमों को भी इकट्ठा किया। जब मुलाजमों को इकट्ठा किया तो उन्होंने कहा कि इसका मसला तो बड़ा बन जाएगा।
تو اس کا کوئی حل نکالو۔ تو کسی نے کوئی تجویز پیش کی، کسی نے کچھ تجویز دی، لیکن ایک بندہ ان میں سے ایسا بولا، اس نے کہا کہ ایک احمد رفوگر ہے ہمارے علاقے میں، تو آپ ان کو بلوائیں۔ تو سب نے متفق ہو کر کہا کہ ہم سب اپنے اپنے تنخواہ سے کچھ دیں گے، تو آپ اس کو بلواؤ، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، بادشاہ کو اس چیز کا پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہوا تھا، کس نے پھاڑا تھا۔ تو ایسا جب ہوا تو اس نے وہ احمد رفوگر کو بلوایا، اور احمد رفوگر نے وہ اس طریقے سے سلائی اس کی کر دی کہ اس کو وہ پہچان نہ سکتا تھا کوئی بھی کہ یہ پھٹا ہوا تھا۔ تو مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن جب بادشاہ سلامت آئے، یعنی محمود غزنوی واپس آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ گدا جہاں سے اس نے پھاڑا تھا تو وہ خود بھی نہیں پہچان سکے کہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا۔ تو انہوں نے نگران کو بلایا، باقی لوگوں کو بلوایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ گدا پھٹا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت نہیں پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میں خود پھاڑ کے گیا ہوں، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ نے خود پھاڑا تھا تو کم از کم ہمیں تو بتا دیتے، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس نے سیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، ہم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کس نے کیا ہے، لہٰذا وہ جب اس بات پر پہنچے، اس فیصلے پر پہنچے، تو کسی نے یہ بتایا تھا کہ احمد رفوگر کو بلاؤ، وہ کسی کے تعلق کا جاننے والا تھا۔ تو انہوں نے اس کو بلوایا، تو اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس احمد رفوگر کو بلاؤ، یہ مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہاں سے میں نے پھاڑا تھا۔ تو بڑا وہ کاریگر بندہ ہے۔ جب احمد رفوگر کو بلوایا گیا تو احمد رفوگر نے بتایا کہ میں نے آپ نے کہا تمہارا یہ کام بڑا نفیس ہے، بڑا شاندار ہے، میں خود بھی جہاں سے پھاڑا تھا مجھے بھی نہیں محسوس ہو رہا کہ میں نے یہاں سے پھاڑا تھا، تو تمہارا کام بہت اعلیٰ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھو جو میری پاس تھیلی ہے، کیا یہ تم نے سلائی کی تھی؟ اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پہچانتا ہوں، یہ آپ کے فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ دی تھی، اور انہوں نے اس میں وہ ہیرے نکالے تھے، اور اس میں کچھ حصہ مجھے بھی ملا تھا اس کام کا، تو لہٰذا میں نے وہ لیا تھا، لیکن میرا قصور کوئی نہیں ہے، مجھے کچھ معاوضہ ملا تھا، میں نے وہ کر دیا تھا کیونکہ وہ وقت کے قاضی تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ۔ تو اس کے بعد آپ نے محمود غزنوی نے اس قاضی کو بلوایا اور قاضی کو اکیلے میں پوچھنا چاہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے، اس میں امانت میں خیانت کیوں کی؟ تو اس نے کہا نا بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس وہ بندہ آیا ہے، اس نے یہ شکایت کی ہے، اس نے کہا جی میں نے تو ایسا کوئی عمل ہی نہیں کیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا، لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کیسا بندہ ہوں۔ تو آپ نے کہا اس لیے تو تجھے میں اکیلے میں بات کر رہا ہوں، جو صحیح بات ہے مجھے بتا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے، تم جانتے ہو یا وہ بندہ جانتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، اور اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر اس میں کوئی بات ہے تو مجھے صحیح طریقے سے بتا دو۔ لیکن وقت کا جو قاضی تھا اس وقت وہ بادشاہ کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپنے ایپ پر اسے پتا تھا کہ میں نے تو کام ہی ایسا کیا ہے، اس کا کوئی نشان نہیں چھوڑا، کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، اور کوئی پہچان نہیں سکتا، تو لہٰذا اس نے وہ ہٹ درمی پہ آ گیا کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بادشاہ سلامت نے کہا کہ آج میں پوچھتا ہوں، یہاں ابھی تم بات صحیح بتا دو گے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے کوئی سزا نہیں ہوگی، تجھ پر کوئی حرف نہیں آئے گا، تو بات یہاں ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، لیکن وہ پکا تھا کیونکہ اس نے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا، جرم کیا تھا لیکن اس کا ثبوت نہیں چھوڑا تھا، اس لیے اس نے وہ مانا ہی نہیں کہ اگر آج میں مان گیا تو یہ مجھ پر بات آ جائے گی، میں تو ان کی نظروں میں آ جاؤں گا کہ میں صحیح بندہ نہیں ہوں، اور مجھے وہ اپنے منصب سے بھی ہٹوا دیں گے۔ تو لیکن بادشاہ نے جب دیکھا اس نے کہا ٹھیک ہے نہ مانو، کیونکہ بادشاہ کے پاس تو سارا ثبوت وغیرہ تھے، لیکن بادشاہ نے اسی وقت پھر کہا کہ تم ابھی بھی مان جاؤ، لیکن اگر نہیں مانتے تو دربار میں تمہیں ماننا پڑے گا، دربار میں تمہیں پیش ہونا پڑے گا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں وہاں
پیش ہوں گا, میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو بادشاہ سلامت نے جب بڑا دربار لگا اور سبھی لوگ وہاں پہنچ چکے تھے, تو بادشاہ نے اس کو پھر پوچھا سب لوگوں کے سامنے. اس نے وہی جواب دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں نے ایسا کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ اس بات پر اٹ گیا, پکا ہو گیا کہ میں نے کچھ کیا نہیں, تو ادھر سے بادشاہ محمود غزنوی نے اسی بندے کو بلوا لیا جس کی وہ امانت تھی, اور اسی وقت وہاں سے وہ احمد رفو گر کو بھی بلوا لیا. جب اس نے قاضی نے دیکھا کہ احمد رفو گر بھی ہے تو اس کے پسینے چھوٹنے لگے اور وہ بہت کانپنے لگا. تو اب وہاں ہو کچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا. لیکن اس وقت بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے کتنا بڑا منصب دیا, لیکن تو نے اس سے ناانصافی کی, اپنے آپ سے ناانصافی کی, اس بندے سے ان کے دلوں میں کیا تمہاری وہ قدر و قیمت رہے گی. لیکن اب تمہیں جاؤ, میرے دربار سے نکل جاؤ, آئندہ مجھے چہرہ نہ دکھانا. اور اس کی سزا بھی اس کو ملی. لیکن میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, اس وقت ہم دنیا کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں, لیکن جس سے چھپنے کی ضرورت ہے اس سے نہیں چھپتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اندر خیالات کیا ہیں, لیکن ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی بھی وقت, کسی بھی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے, اس کے سامنے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اس کی نظر میں ہے, وہ اس کو جانتا ہے. تو ہمیں ہر وہ عمل کرنا چاہیے جس سے ہمیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو یہ میں بات کر اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں.